جان ایلیا 14 دسمبر سن 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام سید جان اصغر نقوی اور سلسلہ نسب بزرگ صوفی حضرت شرف الدین شاہ ولایت سے ملتا ہے۔ جان کا تعلق امروہہ کے ایک ایسے خاندان سے تھا جو کئی پشتوں سے داد سخنوری دے رہا ہے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا ایک عالم بعمل تھے اور فارسی، عربی، عبرانی، سنسکرت اور انگریزی پر بھی پوری قدرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی پرورش کی اور انہیں ایسی اعلیٰ درجے کی تعلیم سے روشناس کرایا کہ آج ان کے فرزند بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں۔ جان ایلیا کے ایک بھائی سید محمد تقی ایک نامور فلسفی تھے، جبکہ دوسرے بھائی رئیس امروہوی جو صحافی بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، محقق بھی تھے اور معروف دانشور بھی۔ جان ایلیا نے جب ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تو وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے۔ جان ایلیا ہمارے عہد کے اعلیٰ علمی، شعری اور ادبی روایت کے ورثہ دار تھے۔ جان ایلیا نے ابتدائی تعلیم محلے کے مدرسے میں حاصل کی۔ دارالعلوم مولانا سے منطق اور فلسفے میں فضیلت کی اور دارالعلوم چلہ سے آداب الفصح العربیہ کا درس لیا۔ انہوں نے اپنے مجموعہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ عربی ادب اور فلسفے میں امروہہ کے علماء دیوبند کے شاگرد رہے ہیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی جان ایلیا کی علمی پیاس نہ بجھ سکی تو دارالعلوم سید المدارس میں منقولات اور معقولات سے فراغت پائی اور سید الفاضل کی سند حاصل کی۔ اسی دوران انہوں نے الہ آباد بورڈ سے کامل فارسی اور مولوی عالم کے 2 امتحانات پاس کیے۔ تقسیم ہند کے بعد جان ایلیا پاکستان آئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی۔ جان ایلیا نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا، انہوں نے اس کا مصرف درس و تدریس کے مہذب پیشے کو بہتر سمجھا۔ تعلیم سے کچھ فراغت ملی تو جان ایلیا نے امروہہ میں عربی اور فلسفہ کا درس دینے سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ کراچی میں انہوں نے ادارہ ذہن جدید قائم کیا اور ایک علمی ماہنامہ انشا بھی جاری کیا۔ اردو ترقی بورڈ کی دعوت پر وہ 8 سال تک ترقی اردو بورڈ میں لغت نویس کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ جان ایلیا نے اسماعیلیوں کے عالمی مرکز میں باطنی فلسفے، تاریخ مذاہب اور ناسخ عرب قبل اسلام پر بھی کام کیا۔ جان ایلیا ایک بہترین ڈرامہ نگار اور نثر لکھنے والے تھے۔ ان کے انشائیے اردو زبان و بیان اور علم و فکر کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ اگرچہ ان کا صرف ایک ہی شعری مجموعہ شاید ابھی تک شائع ہوا ہے، مگر ان کی غزلوں اور نظموں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کئی شعری مجموعے ایک وقت میں شائع ہو سکتے ہیں۔ ان کا دوسرا مجموعہ یعنی کہ عنوان سے طباعت کے مراحل میں تھا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور وہ ابھی تک شائع نہیں ہو سکا۔ جان بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ 20ویں اور 21ویں صدی کے عظیم اور معتبر شاعروں کا جب تذکرہ لکھا جائے گا، جان ایلیا کے احساس تذکرے سے صرف نظر ممکن نہیں ہوگی۔ جان نے شعر و سخن اور ادب میں جو خدمات انجام دیں، اس کا صلہ اسے وہ نہ مل سکا جس کا وہ حقدار تھا۔ اکتوبر سن 1970 میں جان ایلیا کی زائدہ ہنا سے شادی ہوئی۔ یہ شادی دونوں کی پسند سے ہوئی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور آخر 1990 میں دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ اس علیحدگی کے بعد نہ تو ان کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ رہا اور نہ انہیں کوئی پوچھنے والا۔ وہ بالکل لاوارث ہو کر رہ گئے تھے۔
جان کے چاہنے والے بھی ایک ایک دو دو کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ پہلے ان کے برادر بزرگ رئیس امروہوی اور پھر سید محمد تقی کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اس دور میں وہ غم کھا کھا کر کرب کی ناگہانی دکھ اور پریشانیوں سے جان کی صحت نے جواب دے دیا۔ دوسرے تنہائی ان کے لیے عذاب جان بن کر رہ گئی۔ آخر میں سانس کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور اسی مرض میں 8 نومبر 2002 کی شب میں دار فانی سے رخصت ہو گئے اور سخی حسن کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ جان ایلیا نے بہت سی کتابوں کے ترجمے مختلف اداروں کے لیے کیے جو چھپ بھی چکے ہیں۔ ان کی تقریباً 22 کتابوں میں مسیحی بغداد، حلاج، قاطع غوریاس، مطالعہ تواسین، جوہر ثقلی، عدد، مسائل تجدید وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ جان ایلیا کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اب کوئی مجھ کو دلائے نہ محبت کا یقین، جو مجھے بھول نہ سکتے تھے وہی بھول گئے۔ اس گلی نے یہ سن کر صبر کیا، اس گلی نے یہ سن کر صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ ایک تیری برابری کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہوں میں۔ ایک ناٹک ہے زندگی جس میں آہ کی جائے واہ کی جائے، سہ بھی لیتے ہمارے تانوں کو، سہ بھی لیتے ہمارے تانوں کو، جان من جان نثار تھے ہم تو۔